السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں رائے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سے 11 سال پہلے 2 مئی 2011 کو امریکی صدر براک اوباما نے ٹیلی ویژن پر آ کر سرساری کے عالم میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہلاک کر کے دہشت گردی کی کمر کو توڑ دیا۔ اس کے بعد آج تک اسامہ بن لادن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ البتہ وائٹ ہاؤس کے کمرے میں میز کے گرد بیٹھے امریکی حکام کی ایک تصویر کو ضرور عام کیا گیا، جس میں امریکی حکام سیٹلائٹ کے ذریعے ایبٹ آباد سے اس واقعے کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سرکاری فوٹوگرافر کی لی گئی اس تصویر میں براک اوباما کے دائیں جانب اس وقت کے نائب صدر اور اس وقت کے صدر جو بائیڈن بیٹھے ہیں، جبکہ بائیں طرف پینٹاگون کے سربراہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں اور میز کی دوسری جانب وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اس واقعے کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے پاس واحد اس تصویر کے علاوہ اسامہ بن لادن کو مارنے، اس کا ایبٹ آباد والے گھر میں موجود ہونے، ڈرون کے آنے اور جانے کی کوئی ویڈیو یا تصویر نہیں ہے۔ کیا اسامہ بن لادن عراق کے صدر صدام سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کہ جن کو پھانسی دینے کی ویڈیو وائرل کی گئی، جس میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے پھانسی والے کمرے میں جا رہے ہیں اور بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگاتے ہیں، جبکہ اسامہ بن لادن کے کوئی چاہنے والا نہیں اور صدر صدام کو چاہنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں۔ عراق میں آج بھی ان کے دور کو یاد کیا۔ اسامہ بن لادن کی موت دراصل امریکی اس فیصلے کے لیے ضروری تھی کہ امریکہ کا اگلا میدان جنگ اور مرکز مشرق بعید، بحر ہند اور بحر الکاہل ہوگا، کیونکہ ہم چین کی بڑھتی ہوئی عسکری اور معاشی قوت کو روکنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ سے نکلنے پر دنیا بھر کے مالک سوال اٹھا سکتے تھے کہ 11 سال جنگ میں الجھائے رکھنے کے بعد آپ ادھورا کام چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے ایک علامت کے طور پر صحیح، لیکن اسامہ بن لادن کی موت لازمی تھی۔ اب اسے کوئی حقیقت سمجھے یا بہترین ڈرامہ، دنیا میں موجود 200 کے قریب ممالک اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن 2 مئی 2011 کو مارا گیا اور 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد والے گھر میں ہی موجود تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس آپریشن میں اسامہ بن لادن کے علاوہ خالد بن لادن، ابو احمد الکویتی، ان کا بھائی ابرار اور ان کی بیوی بھی جان بحق ہوئے۔ اس دعوے کی تصدیق پوری دنیا نے اس طرح کی کہ جس طرح کوئی صاحب ایمان شخص ایمان بالغیب میں اللہ اور یوم آخرت کی تصدیق کرتا ہے۔ ہر کسی نے مان لیا کہ امریکہ کوئی ثبوت فراہم کرے یا نہ کرے، وہ سچ بولتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں اٹھنے والا ایک طوفان، جس کی کوکھ سے حسین حقانی اور اس کے امریکی فوج کے سربراہ مائک مولن کو لکھا جانے والا مبینہ میمو، سپریم کورٹ کے رہبر نواز شریف کے وکلاء والے سیاہ سوٹ میں حاضری، پاکستان کے نظام انصاف کے بالکل برعکس جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کا قیام، حسین حقانی کا امریکہ سے پاکستان کی طلبی، سفیر کا استعفیٰ، واپس آنے کے وعدے پر ملک چھوڑنے کی اجازت، جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں کمیشن کا قیام، غرض کیا کیا نہیں ہوا۔ ایک طوفان تھا جو آیا اور گزر گیا۔ آج سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگن ہیں، کسی کو کچھ یاد بھی نہیں، لیکن اس ایک واقعے کے بعد اس پورے خطے میں عالمی تعلقات کی نوعیت بدل گئی۔ امریکہ نے منصوبہ کے مطابق افغانستان سے رخصتی کا سفر آغاز کر دیا۔ قطر میں طالبان کا دفتر کھل گیا۔ اگلے چند سالوں میں افغانستان کو ایک امریکی سیٹلائٹ ریاست بنا کر یہاں سے نکلنے کا پروگرام عمل درآمد شروع ہو گیا، لیکن اگلے 6-7 سالوں میں ایسی قوت مدافعت دکھائی گئی کہ سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا۔ افغانستان کو طالبان کے حوالے کر دیا گیا۔ آج ٹھیک 11 سال بعد ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ کابل شہر کے بیچوں بیچ ایک مکان میں القاعدہ کے سربراہ احمد الزواری مقیم تھا۔ اس کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کی گئی۔ پھر جب وہ گھر کے اندرونی حصہ سے مکان کی بالکونی میں آیا تو ایک ڈرون جو اس کی تلاش میں سرگرداں تھا، اس نے صرف اور صرف اسے ہی نشانہ بنایا۔
جبکہ گھر کے باقی مکین محفوظ ہیں۔ جو امریکی حکام سیٹلائٹ کے ذریعے سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے نمبر تک کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، وہ اس اہم ترین واقعے کی ایک تصویر بھی نہ دکھا سکتے۔ ڈرون بذات خود کیمروں کے ساتھ راستہ ہوتا ہے اور تصویریں بھیجتا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے شام کے علاقہ فرات کے کنارے پر روسی فوج پر امریکی ڈرونز نے حملہ کر کے پوری یونٹ کو تباہ کر دیا۔ اس کی تصویریں ہی نہیں بلکہ پوری ویڈیو عام کی گئی، مگر الزواہری پر حملہ کے بعد کچھ دکھانے کی بجائے بالکل اوباما کی طرح جو بائیڈن نے بھی آ کر اسے امریکہ کی بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ جس طرح اسامہ بن لادن آپریشن کے بعد طرح طرح کے سوالات نے جنم لیا، آج پھر دنیا میں ایک بحث چھڑ چکی ہے جس کے دو اہم ترین نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ طالبان اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جبکہ الزواہری کی موجودگی کو اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جا رہا ہے۔ اب یہ تو کچھ عرصے بعد ہی پتہ چلے گا کہ طالبان حکومت پر کس طرح کا دباؤ ڈالنا مقصود ہے، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس حملے کے لیے کس ملک کی سرزمین استعمال ہوئی اور کس ملک نے اس قدر کریکٹ معلومات دی کہ الزواہری کب اور کس وقت بالکونی پر آتا ہے اس پر حملہ کیا جائے۔ ایبٹ آباد کے آپریشن کو پاکستان نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن اسامہ بن لادن کی موت مشکوک ہی رہی۔ اسی طرح طالبان نے بھی آج ڈرون کے آنے اور حملے کی تصدیق تو کر دی ہے، لیکن الزواہری کی موت اب بھی مشکوک ہے۔ بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس حملے سے خطے میں کون سے مقاصد جاری ہیں۔ جب تک یہ واضح نہیں ہوتا، آپ ایمان بالغیب سے لے کر تصدیق بالقلب تک اس بات کا یقین کر دیجئے کہ ایمن الزواہری بھی مر چکا ہے، بالکل اسامہ بن لادن کی طرح۔ والسلام۔